السلام علیکم محترم عزیز دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے بارے میں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جسے اس تہوار کو پوری دنیا میں بہت خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آج آپ کو بقرعید کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو دوستوں، اللہ اپنے نبی اور اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اللہ امتحان بھی ضرور لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے امتحان لیا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی۔ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کا خواب کبھی غلط اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت ساری اونٹ تھی۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں کر دی۔ اگلی رات آپ نے پھر وہی خواب دیکھا جس میں اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو۔ تو دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ تیسری رات میں پھر سے وہی آواز آئی تو آپ سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس کے بعد آپ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ تعالی یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے اسماعیل سے پیار کرتا ہوں یا اپنے اللہ سے۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا تو آپ نے سوچ لیا کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے حاجرہ، میرے بیٹے کو نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر اسے دولہے کی طرح تیار کر دو۔ آج ہم اپنے دوست کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی شیطان آیا اور بی بی حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو دوست کے یہاں نہیں بلکہ اس کی قربانی کرنے لیے جا رہے ہیں۔ تبھی حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ وہ اسماعیل کی قربانی کریں۔ اللہ کی راہ میں یہ سنتے ہی بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی، شیطان، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک اسماعیل کا ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو لعنت کہہ کر شیطان کو پتھر سے مارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے تبھی سے مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، میرے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نبی قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا، میری ایک التجا ہے آپ سے کہ جب میرا گلا کٹے گا تو آپ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا۔ بابا، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ اب باپ اور بیٹے کی محبت
فتنہ بیچ میں آ جائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پیر اور اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 1000 اسماعیل دیتا تو 1000 اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی گردن کی طرف چھری لے جانے لگے تو فوراً اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل، جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر اس جانور کو اس کی جگہ رکھ دو۔ ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھیرا اور خون نکلنا شروع ہو گیا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کو کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ بولتے ہیں وہ قربان ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور یہ تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ عید کے 70 دن کے بعد یعنی 2 مہینے بقرہ عید منایا جاتا ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام دیشوں میں 3 دن یہ تہوار رہتا ہے اور گلف دیشوں میں 7 دنوں تک منایا جاتا ہے، جس میں دمبا، بکرا، اونٹ اور حلال جانوروں کی قربانی کیا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بقرہ عید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ غریبوں میں ضرور تقسیم کریں۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کچھ جانکاری حاصل ہوئی ہے آپ کو تو اس ویڈیو کو اپنے دوست تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کافی اچھا لگا ہوگا۔